مشیر اطلاع خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف کا کہنا ہے کہ ترامیم کا طریقہ کار بتا رہا ہے کہ آئین کی پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا ہے۔ بیرسٹر محمد علی سیف نے اپنے بیان میں کہا کہ پی ٹی آئی اقتدار میں آ کر متنازع غیر آئینی ترامیم کا خاتمہ کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ جلد بازی میں ترامیم کا مقصد سپریم کورٹ کے فیصلے کے اطلاق سے بچنا ہے۔ متنازع ترامیم کے بعد پی ٹی آئی کی جدوجہد مزید تیز ہوگی۔ غیر آئینی ترامیم کے حق میں ووٹ ڈالنے والوں کو تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی۔ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ بے وفائی کا انجام پچھلے الیکشن میں سب نے دیکھا۔ مشیر اطلاع کا کہنا تھا کہ وکلا پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر غیر آئینی ترامیم اپنے انجام تک پہنچائے۔ نائب صدر پیپلز پارٹی اور سینیٹر شیری رحمان نے کہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری آئینی اصلاحات کے لیے تمام جماعتوں کی لگن کی عکاسی کرتی ہے۔ شیری رحمان نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم دونوں ایوانوں سے منظور ہونے پر تمام اتحادی جماعتوں اور شراکت داروں کو مبارکباد پیش کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا بلاول، مولانا فضل الرحمان، شہباز شریف اور تمام افراد کا شکریہ جن کی بدولت یہ سنگ میل حاصل ہوا۔ نائب صدر پیپلز پارٹی نے 26ویں آئینی ترمیم میں اپنے پارٹی چیئرمین کے مثبت کلیدی کردار کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ سارے عمل میں بلاول بھٹو زرداری کی مثالی قیادت پر پوری پارٹی کو فخر ہے۔ نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان لیاقت بلوچ کا کہنا ہے کہ حکومت نے ریاستی جبر سے سینیٹ اور اسمبلی میں 2/3 اکثریت انجرڈ کر لی۔ انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم پر اپنی رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے لاہور سے جاری اپنے پیغام میں کہا آئینی ترمیم کے لیے پارلیمنٹ میں 2/3 اکثریت فارم 47 کا پارٹ 2 ہے۔ ان کا کہنا تھا زبردستی آئینی ترمیم استحکام نہیں اسٹیبلشمنٹ کی طاقت بن گئی ہیں۔ پارلیمنٹ اس وقت آزاد ہوگی جب آئین کی ہر طرح پابندی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا عدلیہ کی تقسیم کا سبب آئین سے انحراف ہے۔ پی ٹی آئی کو آئینی ترمیم کے لیے مذاکرات میں مصروف کر کے بدنیتی پر پردہ ڈالا گیا۔ لیاقت بلوچ کے مطابق اپوزیشن جماعتیں پہلے روز ہی ترامیم مسترد کر دیتی تو آئین محفوظ ہوتا۔ جماعت اسلامی آئین اور قوانین میں اصلاحاتی سفارشات تیار کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے 26ویں آئینی ترمیم بل کی منظوری پاکستان کے عوام کی کامیابی ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر بجا لاتے ہیں۔ محسن نقوی نے اپنے بیان میں کہا 26ویں آئینی ترمیم کے بل کی منظوری پر قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے مولانا فضل الرحمان اور اتحادی جماعتوں کے قائدین کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا مولانا فضل الرحمان کا مثبت اور تاریخی کردار ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، بلاول بھٹو زرداری اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی کاوشیں لائق تحسین ہیں۔ انہوں نے کہا سب قائدین کی 26ویں آئینی ترمیم بل کے لیے انتھک محنت اور کاوشیں ثمر آور ثابت ہوئیں۔ یہ آئینی ترمیم جمہوریت کی فتح ہے۔ مضبوط جمہوریت اور روشن جمہوری مستقبل کے تابناک سفر کی پائیدار بنیاد رکھی گئی۔ محسن نقوی نے کہا آج جیت پاکستان اور عوام کی ہوئی۔ تمام جمہوری جماعتوں کے قائدین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ 26ویں آئینی ترمیم پر صدر مملکت آصف علی زرداری نے دستخط کر دیے۔ 26ویں آئینی ترمیم کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ گزٹ نوٹیفیکیشن میں آصف علی زرداری کے دستخط کے بعد جاری ہوا۔ آئینی ترمیم پر دستخط کی تقریب میں پارلیمنٹیرینز بھی نے شرکت کی۔ آئینی ترمیم بل 2024 ایکٹ آف پارلیمنٹ بن گیا۔ گزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد 26ویں آئینی ترمیم فوری طور پر نافذ العمل ہو گئی۔ ترمیم کے بعد سب سے پہلے خصوصی کمیٹی کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ آرٹیکل 175(a) کی شق 3 کے تحت کمیٹی نئے چیف جسٹس کا تقرر عمل میں لائے گی۔ چیف جسٹس پاکستان آرٹیکل 175(a) کی ذیلی شق 3 کے تحت 3 سینئر ججز کے نام پارلیمانی کمیٹی کو بھجوائے گی۔ پارلیمانی کمیٹی 3 ججز میں سے ایک جج کا تقرر کرے گی۔ خصوصی پارلیمانی کمیٹی چیف جسٹس پاکستان کا تقرر کر کے نام وزیر اعظم کو ارسال کرے گی۔ وزیر اعظم چیف جسٹس کے تقرر کے ایڈوائز صدر کو بھجوائیں گے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد چیف جسٹس کی تقرری 3 دن میں قبل ہوگی۔ چیف جسٹس کی تقرری کے لیے نام بھیجنے کے لیے 35 گھنٹوں کا وقت باقی ہے۔ چیف جسٹس 22 اکتوبر رات 12 بجے تک 3 نام آئینی کمیٹی کو بھیجنے کے پابند ہیں۔ واضح رہے کہ سینیٹ سے منظوری کے بعد گزشتہ شب قومی اسمبلی کے اجلاس میں 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری دے دی گئی۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے اعلان کیا ہے کہ 225 اراکین نے ترمیم کے حق میں ووٹ دیا جبکہ آئینی ترمیم کی مخالفت میں 12 ووٹ دیے گئے۔ پی ٹی آئی کی رہنما عالیہ حمزہ کا کہنا ہے کہ رات کے وقت ترمیم کر کے آئین اور قانون کو دفن کر دیا گیا۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے عالیہ حمزہ نے کہا تحریک انصاف نے اس سارے عمل کا بائیکاٹ کیا۔ بانی پی ٹی آئی جیل میں 15 دن سے بجلی کے بغیر رہ رہے ہیں۔ ہم مایوس نہیں ہیں، میرا لیڈر جیل میں بیٹھ کر جیت گیا۔
امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ رات کے اندھیرے میں عدلیہ پر قبضہ جمانے کی ترمیم کی گئی۔ حافظ نعیم الرحمان نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ چیف جسٹس کی تقرری پارلیمانی کمیٹی اور وزیر اعظم کو دینا عدلیہ کو کمزور کرنا ہے۔ انہوں نے کہا اس متفقہ آئین میں عدلیہ کی مکمل آزادی کی ضمانت دی گئی۔ افسوس کل مفتی محمود کے بیٹے اور بھٹو کے نواسے نے آئین کی خلاف ورزی کی۔ اس پارلیمان کی تو حیثیت ہی فارم 47 کی پیداوار ہے۔ نواز شریف 70,000 ووٹ کاغذ پر لکھوا کر جیتے، ان کی بیٹی بھی ہاری ہے۔ امیر جماعت اسلامی نے مزید کہا 22 سیٹوں میں سے ایم کیو ایم ایک بھی نہیں جیتی، آج عدلیہ پر پی ڈی ایم 3 حملہ آور ہے۔